قادیانی ختم نبوت اور حیات مسیح علیہ السلام کے عقیدے میں اکثر ٹکراؤ پیدا کر دیا کرتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر آخری نبی وہ ہوئے، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آخری نبی ہونے کا ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ جس کو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور یہی اس کا معنی ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ 114 صورتیں ہیں، اور آخری صورت کا نام والناس ہے۔ اب اس کے آخری ہونے کا کوئی بھی یہ مطلب بیان نہیں کرتا کہ پہلی صورتیں جب دنیا میں نہ ہوں پھر اس کو آخری کہا جائے گا۔ ساری صورتیں بھی 113 دنیا میں موجود ہوں، قرآن پاک میں موجود ہوں، پھر بھی والناس کو آخری ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر پہلے سارے نبی بھی حیات ہوں تو پھر بھی نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آخری ہونے میں فرق جب ہی آئے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ جس نبی کے آنے سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہو وہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ تشریف لے آئے تو اگر نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے تو ان کے دوبارہ تشریف لانے سے بھی تعداد 1,24,000 ہی رہے گی۔ لیکن اگر مرزا قادیانی کو نبی مان لیا جائے تو تعداد 1,24,001 ہو جائے گی نا، کیونکہ نبیوں کی تعداد میں اس شخص نے آ کر اضافہ کر دیا۔ جیسے کوئی صورت ایسی آ جائے جس کا نمبر 115 ہو جائے تو اب 114ویں صورت آخری صورت نہیں رہے گی، آخری صورت ہوگی جس کا نمبر آخری ہوگا۔ تو اس لیے ہم نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات وضاحت سے ثابت ہوئی کہ آپ کے امتیوں میں سے آپ کا کوئی روحانی فرزند بھی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوگا۔